بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کس نبی کا لقب کلیم اللہ ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ جواب: الامین۔ سوال: کون سی کتاب میں 25 نبیوں کے ذکر ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں۔ سوال: کس نبی کی قوم کو آندھیوں سے عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال: سب سے زیادہ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ جواب: چینی۔ سوال: کس سال جنگ بدر ہوئی؟ جواب: 2 ہجری کو۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ جواب: پیسیفک۔ سوال: قرآن میں سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ بقرہ۔ سوال: کس صحابی کا لقب سیف اللہ تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا۔ سوال: سب سے پہلے کون سی خوراک جنت میں پیش کی جائے گی؟ جواب: مچھلی۔ سوال: سب سے بڑی سلطنت کس نے قائم کی؟ جواب: چنگیز خان نے۔ سوال: کون سی رات عبادت کی رات ہے؟ جواب: شب قدر۔ سوال: اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جواب: محرم۔ سوال: کون سی چیز سب سے پہلے تخلیق ہوئی؟ جواب: قلم۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ جواب: روس۔ سوال: کس صحابی کو جبل روم کا لقب ملا؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ کوثر۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا مقام چوتھے آسمان پر تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دے دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دے دی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی تھی جس کی وجہ سے وہ دعوتی کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ سوال: قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال: کس مسجد میں تقریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ جواب: مسجد خیف۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں اور ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب: مچھلی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں اور ایک آدمی جہنم میں گیا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: بسم اللہ سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: بسم اللہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب: جس کو اس کے اہل و عیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں۔ سوال: وہ کون سا نبی تھے جن کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی۔ سوال: بدترین جھوٹ کیا ہے؟ جواب: بدگمانی کرنا بدترین جھوٹ ہے۔ سوال: کون سے صحابی 10 مبشرہ میں نہیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ سوال: کسی برتن میں اگر بلی نے منہ مارا ہو تو کیا ہوگا؟ جواب: برتن میں اگر بلی نے منہ مارا ہو تو وہ برتن مکروہ ہو جاتا ہے۔ سوال: مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جواب: شدید مظالم کی وجہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چچی کا نام بتائیے جنہوں نے آپ کی کفالت کی۔ جواب:
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد نے آپ کی کفالت کی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے قواعد و تجوید کے مطابق قرآن پڑھا ہو اسے قاری کہتے ہیں۔ سوال: عثمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل ساخیر میں نازل ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کس نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب: اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 600 خشکی میں رہتی ہیں۔ سوال: یہ بتائیے کہ ظاہری حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ سوال: بتائیے مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟ جواب: مسجد زرار منافقین نے بنوائی تھی۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق ہاران میں دی۔ سوال: قرآن مجید میں کون سے قبیلے کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں یاجوج ماجوج، عاد، سمود، مدین اور قریش قبیلے کے نام آئے ہیں۔ سوال: نماز تہجد میں کتنی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نماز تہجد کی 11 یا 12 رکعتیں ہیں اور اس کی پہلی رکعت میں 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی اور پھر اس کی تعداد ہر رکعت میں کم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ آخری رکعت میں ایک رہ جائے گی، جبکہ اسلامی روایات سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سوال: بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب: بنو غسان کے عرب ملک شام میں آباد تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقویٰ میں بے مثال تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عمر زہد و تقویٰ میں بے مثال تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئی۔ سوال: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس نے رکھی؟ جواب: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی عقبہ بن ابی معیط نے رکھی۔ سوال: سب سے پہلے بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھونکنے سے منع فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ نہ تھوکو۔ سوال: سورۃ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب: 3 سوال۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے تاکہ ان کی بیٹی حضرت راحیل سے شادی کر سکیں۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال: کس کی ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سوال: 2 بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کرنے سے ان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ دین سے دوری کی وجہ سے توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں، جن میں اکثر یہ مشہور ہے کہ 2 بہنوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ان میں سے ایک کبھی بھی خوش نہیں رہے گی۔
حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دین اسلام میں اس طرح کی باتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: دل۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن چہرے پر ڈالنے سے واپس آئی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا کہ اس سے دعا کرواؤ اور کیوں؟ جواب: حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے، اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: نبیوں کا باپ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نبیوں کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کس 3 اشخاص کا ذکر اچھے الفاظ میں آیا ہے حالانکہ وہ کوئی نبی یا رسول نہیں تھے؟ جواب: حضرت لقمان علیہ السلام، عزیز مصر اور ذوالقرنین، ان تینوں کا ذکر قرآن میں اچھے الفاظ میں آیا ہے۔ سوال: آپس میں دشمنی ختم کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جواب: ہدیہ دینا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے؟ جواب: والدین کی خدمت میں۔ سوال: حدیث کے مطابق برتن کے کس حصے سے کھانا شروع کرنے سے برکت ہوتی ہے؟ جواب: کناروں سے کھاؤ اور درمیان نہ چھوڑو۔ سوال: جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں وہ بہت وفادار ہوتی ہے۔ سوال: شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جانا منع ہے؟ جواب: جس نے اپنے والدین کو مارا ہو ایسے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جانا منع ہے۔ سوال: قیامت کے دن امتوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جواب: 120۔ سوال: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 3 بار۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب: 70 سال تک۔ سوال: سن ہجری جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا؟ جواب: خندق میں 30 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ سوال: سیدہ ام کلثوم کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ صبر کی مثال ہیں، آپ کی جگہ پر ہم سب صبر کریں۔ سوال: اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ جواب: تقریباً 50 دن پہلے۔ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب: سورۃ توبہ کی وجہ سے۔ سوال: کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب: جنگ جسر میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ سوال: سب سے زیادہ خوف کس سے آتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ سے۔ سوال: سب سے زیادہ انعام کس کی قربانیوں کا ملا تھا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت نماز ہے۔ سوال: صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم والے صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم حکمت کا دریا کہا جاتا ہے۔
جن کے علم کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے پسندیدہ حیثیت کیا ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے پسندیدہ حیثیت یہ ہے کہ وہ وحی کے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ سوال: کیا رنگین برقعے پہننا جائز ہے؟ جواب: برقعے کا بنیادی مقصد عورت کو ڈھانپنا اور اس کی جسمانی کشش کو چھپانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایک خاص کشش رکھی ہے جس کی وجہ سے مرد اس کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ یہ مرد اور عورت کے درمیان فتنے کا باعث بن سکتا ہے اور اس کے اسباب کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ برقع پہننا پردے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اگر برقع خود اتنا جاذب نظر ہو کہ لوگوں کی توجہ اس برقعے کی طرف ہو جائے تو پھر پردے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ برقع ایسا ہونا چاہیے جو سادگی اور حیا کو برقرار رکھے۔ ایسے چمکدار یا بہت زیادہ فٹنگ والے برقعے جو خود ایک کشش کا باعث بنے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ معمولی زینت اور رنگوں میں سادگی ہو تو شاید اسے ناجائز نہ کہا جائے، لیکن بہرحال حد سے زیادہ جاذب نظر برقعے پردے کی روح کے خلاف ہیں۔ سوال: عورت کے لیے کون سا لباس مناسب ہے؟ کیا سفید کپڑے پہننا اور کالر والی قمیض پہننا جائز ہے؟ جواب: عورت کے لباس کے بارے میں شریعت میں کچھ بنیادی اصول ہیں۔ لباس پورے جسم کو ڈھانپتا ہو، لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کے حصہ نمایاں ہوں، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کی جلد نظر آئے، لباس میں مردوں کی مشابہت نہ ہو۔ اب جہاں تک سفید کپڑے یا کالر والی قمیض کا تعلق ہے تو ضروری نہیں کہ ہر سفید لباس مردوں کی مشابہت میں آتا ہو۔ مثلاً اگر کوئی عورت سفید ساڑی پہنتی ہے تو اس سے مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی، کیونکہ مرد ساڑیاں نہیں پہنتے۔ اسی طرح کالر والی قمیض پہننا بھی ہر جگہ مردوں سے مشابہت کا باعث نہیں بنتا۔ اس کا فیصلہ علاقے اور کلچر کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی لباس مردانہ لگ رہا ہو تو اس سے بچنا چاہیے، ورنہ ہر سفید رنگ یا کالر کا لباس ممنوع نہیں ہے۔ سوال: کیا خواتین کے بال نظر آنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں؟ جواب: ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خواتین کے بال نظر آنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ عورت کے لیے نامحرم سے پردہ فرض ہے، لیکن محرم سے پردہ نہیں ہے۔ تاہم حیا کو شریعت میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور بہتر یہی ہے کہ خواتین گھر میں بھی سر پر چادر رکھیں۔ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ سوال: کیا آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: اگر آیت الکرسی کو بطور رقیہ پڑھا جا رہا ہو تو بسم اللہ نہ پڑھیں، اور اگر بطور تلاوت پڑھ رہے ہوں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ سوال: کیا لڑکیاں یا خواتین گھر میں وضو کرتے وقت سر کھلا رکھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، محرم رشتے جیسے باپ یا بھائی کے سامنے سر کھول کر وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محرم رشتوں سے پردہ فرض نہیں، لیکن حیا کے تقاضے کے مطابق سر پر چادر رکھنا بہتر ہے۔ سوال: کیا اذان کے دوران خواتین کو سر پر دوپٹہ لینا چاہیے؟ جواب: اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا مستحب ہے اور یہ شریعت کی تعلیمات میں شامل احترام کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت اذان کے وقت دوپٹہ نہ لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر عمل یہی ہے کہ دوپٹہ لے کر احترام کیا جائے۔ سوال: کیا خواتین بالوں کا جوڑا باندھ سکتی ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ دکھائی دیں گی اور ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھے ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں بالوں کو اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر کی طرف باندھیں گی، جو ناجائز اور حرام ہے۔ بالوں کا جوڑا پیچھے کی طرف باندھنا جائز ہے، لیکن اوپر کی طرف باندھنا منع ہے۔ ایسی حالت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز کا اعادہ کرنا لازم ہوگا۔ سوال: کیا ہلدی کی رسم جائز ہے؟ جواب: ہلدی کی رسم غیر اسلامی ہے، خصوصاً جب غیر محرم خواتین دلہا اور دلہن کو ہلدی لگاتی ہیں۔ نکاح کو سادہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ایسی غیر شرعیت رسموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال: بدصورت بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے آ کر پوچھا کہ بدصورت بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کے تعلقات کے دوران دونوں میں سے کوئی شخص دوسرے کے بارے میں بدگمانی یا منفی خیالات رکھتا ہے یا ان کے دلوں میں کینہ یا غصہ ہوتا ہے تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اس لیے نیت اور دل صاف رکھو اور اللہ سے حسن اخلاق اور پاکیزگی کی دعا مانگو تاکہ تمہاری اولاد اچھی ہو۔